الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی محفل پاک ہمارے مرشد کریم، مرشد الاولیاء، عمدۃ الواصلین، امام الواصلین، حضرت خواجہ خواجگان سیدنا جلال الدین حضرت خواجہ فقیر محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت کی جو ذات بابرکات ہے، انہوں نے صرف پاکستان نہیں بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا میں تقریباً 70 ممالک کے اندر جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو محبوب علیہ السلام کے دین متین کی تعلیمات سے روشناس کیا۔ آپ حضرات اگر یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں قوالی اور دوسری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس سلسلہ کے اندر صرف قوالی ہی ہے اور کچھ نہیں۔ قوالی بھی ہے مگر جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں روشن کی جاتی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کا خاصہ ہے۔ اس سلسلے کے اندر بڑے بڑے عابدین، زاہدین، عارفین، کاملین پائے جاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی یاد الہی میں گزاری ہے۔ چونکہ کوئی بحر کا بندہ نہر کے اوپر کھڑا ہو، اس کو اس کی گہرائی کا اور گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جس کا کام ہی تیراکی کرنا ہو یا پانی کے اندر رہنا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ اس نہر کی، دریا کی گہرائی اور گہرائی کتنا ہے۔ جو لوگ سلسلے کے مخالفین ہوتے ہیں ان کو تو صرف اختلاف ہی سوجھتا ہے، لیکن جو اس سلسلے کے رہنے والے ہیں اگر ان کے قریب آپ جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس سلسلے کا خاصہ ہے کہ جہاں پہلے تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے نہیں رہنا، اور دوسری تعلیم یہ دی جاتی ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج
اپنے اپنے وقت پر ہوگا، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، نماز اپنے وقت پر ہوگی، روزے آپ نے رمضان المبارک میں رکھنے ہیں، زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے پہ دینی ہے، اور حج صاحب استطاعت ہونے پہ کرنا ہے۔ لیکن اس سلسلہ کے اندر داخل ہونے کے بعد تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ تم نے سانس کی حفاظت کرنی ہے، تیرا ایک ایک سانس بھی اللہ کی یاد کے بغیر نہ جائے۔ یعنی توجہ اللہ کا پہلے دن سبق دیا جاتا ہے، کیونکہ جن لوگوں کی سوچ جہاں تک ہوتی ہے وہ وہیں تک محدود رہتے ہیں۔ دنیا کائنات میں جتنے سلاسل ہیں سب لوگ بھلے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے رنگ میں سرکار کی باتیں کرتے ہیں، سارے سلسلے اعلیٰ ہیں، چاہے وہ قادری ہوں، وہ چشتی ہوں، وہ نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں۔ یہ جو ہمارا سلسلہ عالیہ ہے، جیسے نقیبی ہم لوگ لکھتے ہیں، یہ نقیبی در حقیقت قادری سلسلہ ہے۔ یہ حضرت خواجہ خواجگان حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نقیبی لکھتے ہیں۔ جب اس کی بیس ہے نا، ہر چیز کی بیس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ملتان سے رہتے ہیں نا تو آپ کو کوئی پوچھا جائے گا جناب آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جی ہم ملتانی ہیں۔ اچھا ملتان کدھر ہے؟ جی پنجاب میں ہے، پنجابی ہیں۔ اچھا پنجاب کدھر ہے؟ جی پاکستان میں ہے۔ یہ اصل تک چلتے چلتے کہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے؟ تو یہی ہے کہ ہر چیز کی ایک اصل ہے، ایک فرع ہے۔ جو فرع ہے وہ نقیبی ہے، جو اصل ہے وہ قادری ہے، اور جو اس کی اصل ہے وہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ عزیزان محترم، یہ میں نے مختصر اس سلسلے کا تعارف کروایا ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار ہمیں آخر ضرورت کیا پڑی ہے ہم اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، ہم ان سے تعلق مضبوط رکھیں، ان کے پاس آنا جانا رکھیں، ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہم گھر بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں کافی ہے، اللہ اللہ کریں کافی ہے۔ یہ اللہ والوں سے نسبت کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اس پر چند باتیں میں عرض کروں گا، 2 آیات بینات قرآن مجید سے اور 2 احادیث مبارکہ بخاری شریف سے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں میں بٹھا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، اللہ فرماتا ہے جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت کون بٹھاتا ہے؟ اللہ بٹھاتا ہے۔ اب کوئی نیک ہو جاتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لوگوں کو بھی کراتا ہے، دین اسلام کی تبلیغ بھی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، جو تمہارا رحمان ہے یہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بٹھا دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے لوگوں کی محبت جب خدا دلوں میں بٹھائے تو اس کو نکال کون سکتا ہے؟ اور ایک مفسر نے بڑا زبردست لکھا، فرمایا سیجعل لهم الرحمن ہے، یا رحمان کی جگہ اس میں ذات اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے، یہاں پہ سیجعل لهم الرحمن کے علاوہ رحمان کی صفت کے جگہ پر اس میں ذات اللہ ہوتا تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا اللہ ہر دل میں اپنے ولیوں کی محبت بٹھاتا ہے۔ رحمان لگا کہ اللہ نے سمجھا دیا میں ہر دل میں اپنے پیاروں کی محبت نہیں بٹھاتا، جو رب کے پسندیدہ دل ہوں گے ان دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت کو بٹھایا جائے گا، ہر دل میں نہیں، جو پسندیدہ دل ہوں گے ان دلوں میں بٹھایا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر ہے 67 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے، یہ جو متقین ہیں ان کا رشتہ کام آئے گا۔ آپ کہیں گے وہ کون ہے متقین؟ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، جن کو لوگ ولی کہتے ہیں یہی تو متقین ہیں۔ یہ ان کے پاس کیا ایسی ڈگری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی تو سب سے زیادہ قریبی ہیں، اور جو قریب والے ہوتے وہ کام کرا ہی لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کسی محکمے میں کوئی قریب والا ہو اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے قریب والے ہیں، جب تم ان کے قریب ہو جاؤ گے تو تمہیں مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض،
عدوٌ الا المتقین، قیامت والے دن سارے رشتے دشمنی میں بدل جائیں گے۔ صرف ان کا تعلق، ان کی نسبت، ان سے پیار، ان کا قرب، ان کی مجلس میں آنا جانا، ان سے تعلق قائم کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ کام آئے گا۔ باقی بیٹا باپ کا دشمن ہوگا، یہ قرآن کی نص ہے۔ ماں بیٹی کی دشمن ہوگی، بہن بہن کی دشمن ہوگی۔ آپ سوچیں گے یہ ایسا کیوں ہے؟ یہاں تو بڑا پیار ہے، بیٹا بیٹا کرتے باپ تھکتا نہیں، اور جو بیٹا ہے وہ ابا جی کہتے کہتے تھکتا نہیں۔ آخر ایک جہان بدلتے ہی قیامت کا یہ منظر کیسے ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر دو بھائی رہتے ہوں نا، ایک پیسے والا ہو دوسرا غریب ہو، غریب پیسے والے سے ناراض ہی رہتا ہے، یار تو مجھے تھوڑی سی کوئی ہیلپ کر دیتا میرے حالات اچھے ہو جاتے۔ اور قیامت والے دن بھی یہی ہوگا، حکم ہوگا باپ کو کہ جاؤ جنت میں، جاتے تو ایک نیکی تجھے چاہیے، اگر ایک نیکی ہوتی جنت ہی ہوتا۔ وہ کہے گا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، ایک نیکی دے دے۔ ابا جی یہ پاکستان میں تھا، میں نیکی دے دوں، آپ جنت میں چلے جائیں، میں جہنم میں جاؤں، میں تو نہیں دیتا۔ اس وجہ سے نیکیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ اور فرمایا سارے رشتہ دار، عزیز و اقربا، خون کے رشتے وہاں پہ دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کی نص ہے، کوئی لیلا مجنوں کی داستان نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ سارے رشتے مخالف ہو جائیں گے مگر وہاں ایک رشتہ قائم آئے گا اللہ کے ولیوں کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کہتا ہے یہ رشتہ قیامت والے دن کام آئے گا۔ یہ کام تو تب آئے گا نا جب ہوگا، جب آپ اس کی کریں گے ہی مخالفت، تو پھر یہ کیسے کام آئیں گے؟ تو قرآن یہی ہمیں بتا رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے کہ لوگوں اگر آخرت اچھی چاہتے ہو تو پھر ان سے تعلق قائم کر لو، اس سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور مسند فردوس کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کے اولیاء کے ساتھ جان پہچان بڑھایا کرو، بنایا کرو، تعلق رکھا کرو۔ فَإِنَّ كُلَّ وَلِيٍّ شَفَاعَةٌ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا یہ ان سے ملنا، تعلق قائم کرنا تمہیں یہ فائدہ دے گا کہ قیامت والے دن اولیاء کو اللہ اجازت دے گا کہ جس کی تم شفاعت کرو وہ بھی جنتی ہے، ان کو شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لہذا ان سے تعلق رکھا کرو، جان پہچان بڑھایا کرو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے مرشد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے پاس یہ تو ثبوت نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ نے تعویلات نجمیہ جو قرآن پاک کی سب سے بہترین تصوف کی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو قرآن و حدیث میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کا حکم ہے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے، یہ بات مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ اگر تیرا دل ان سے محبت کرتا ہے تو تجھے گارنٹی میں دیتا ہوں وہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، خصوصاً اچھے اور اولیاء کی محبتیں دو طرفہ ہوتی ہیں۔ جس کے دل میں ان کی محبت ہوگی ان کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا، یہ قرآن ہے۔ عزیزان محترم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور قرآن کی جتنی تفاسیر ہیں، تفسیر مزری اٹھا لیں، روح البیان اٹھا لیں، روح المعانی اٹھا لیں، تفسیر بکری اٹھا لیں، جتنی تفاسیر ہیں ساری اٹھا لیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اس آیت کے تحت یہ حدیث ہر قرآن کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، اپنا یار بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل یہ زمین پر جو بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی محبت کر۔ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ عرش بری پر ہو رہی ہے۔ بندہ کہاں ہے جس سے محبت ہے؟ وہ فرش پر ہے۔ اللہ فرما رہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل فلاں جو بندہ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تجھے بھی حکم دیتے ہیں تو بھی محبت کر۔ یار آج ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں تم جو ولیوں سے محبت رکھتے ہو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں جاتے ہو ولیوں کے پاس؟ جبریل میں کیا کمی تھی؟ اللہ فرما رہے ہیں ان سے محبت رکھ۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ جبریل میں کیا کمی تھی؟ اللہ فرماتا ہے یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل تو ان سے محبت رکھ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے
ہم لوگ نا کسی اللہ والے سے محبت کریں نا، مرید ہو جائیں، تو ہم بڑے اپنے دوستوں میں شرمندہ تعبیر پھرتے ہیں اور معذرت خانہ رویے میں بتاتے ہیں، او جی تسی کسی دے مرید ہو، ڈر ڈر کے، جی ہاں جی وہ فلاں ہمارا پیر ہے، ڈر ڈر کے، یہ فتویٰ نہ لگا دے۔ اور تم ان کے فتووں سے ڈرتے ہو، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا یا جبریل انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تاکہ عاشقوں کو یہ سند مل جائے جس ولی سے محبت کی جاتی ہے اس کا اظہار کرنا بھی اللہ کی سنت ہے۔ یہ نہیں چھپا کے دلوں میں پھرتے رہو جی ہم ڈرتے ہیں، نہیں، فرمایا جس سے پیار ہے نا اللہ کے بندے سے، بتاؤ ہر ایک کو ہمیں اس سے پیار ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ جو جبریل امی ہے یہ نوری ہے یا خاکی ہے؟ بولیے، تھوڑی زبان کو جنبش دیں آپ کو پتہ چلے، نوری ہے نا۔ آج ہم خاکی ہو کر ولیوں سے محبت کریں تو ہم سے سوال ہوتا ہے تم کیوں محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا تم ہم سے سوال مت کرو، یہ اولیاء کی محبت صرف خاکیوں کے نصاب میں نہیں ہے، یہ تو محبت ولی تو نوریوں کے نصاب میں بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، تبھی تو حکم ہے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر اللہ نے کیوں فرمایا یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل فلاں سے میں محبت کرتا ہوں تجھے بھی حکم دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اپنے تک نہ رکھنا، جتنے فرشتے ہیں سب کو کہو، اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، تم بھی سارے محبت کرو، اللہ نے خود بھی اس ولی سے محبت کی ہے، مجھے بھی حکم دیا ہے اور تمہیں سب کو حکم ہے ان سے محبت کرو۔ اور بات یہاں تک نہیں ختم ہوئی، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبریل اب روئے زمین پر جتنے میرے پسندیدہ دل ہیں نا، میرے ولیوں کی محبت ان دلوں میں بٹھا دو۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، عشق مصطفیٰ ہو تو بخاری سمجھ آتی ہے، اور اگر عشق نہ ہو تو پھر بخاری پڑھو تو پھر بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی، عقیدے کو بخار آتا ہے۔ تو اب جناب والا اللہ نے کیوں فرمایا، اعلان کر دیا، محبوب کو بتا دیا، محبوب ہم نے اعلان کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ نگاہ علم میں تھا، کل کو کسی اور پہ جھگڑے نہیں ہوں گے، نماز پہ نہیں ہوگا، روزے پہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ پہ نہیں ہوگا، حج پر نہیں ہوگا، متفق ہو جائیں گے، جھگڑے ہوں گے ولیوں کی دوستیوں سے، ولیوں کی نسبت سے، لہٰذا میں رب خود اعلان کر دوں کہ تم جھگڑے نہ کرو، یہ ولیوں سے محبت تم نہیں کرتے، تمہارا خدا بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات آپ نے اندازہ لگائی ہے کہ لاکھوں ریال اور ڈالرز اور یورو خرچ ہو کے نا کر کے پمفلٹ اور لٹریچر چھاپے جا رہے ہیں، ولیوں کی محبت کو دلوں سے نکالا جا رہا ہے، پھر بھی نہیں نکل رہی۔ کبھی آپ نے غور کیا اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد اولیاء کی محبت دلوں سے کیوں نہیں نکل رہی؟ جہاں بھی جاؤ ولیوں کے پاس رش ہوگا، اس لیے کہ بغض ولی کی تحریک فرشی ہے، محبت ولی کی تحریک عرشی ہے۔ یہ جو محبت ولی کی تحریک چلی ہے اس کا معیار عرش ہے، یہ عرش سے چلی ہے، فرش سے نہیں۔ تو لہٰذا جب عرشین سے محبت کرتے ہیں، فرشی لاکھ جلتے رہے، جو جنتی لوگ ہیں جن کا تعلق اس عرش والے رب سے ہے اور فرشتوں سے ہے جن کا تعلق ان سے ہے، ان کا نسبت اور تعلق ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور یاد رکھیے دو چیزیں ہیں، قرآن میں اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں اور ایمان والے بھی بھیجتے ہیں، حدیث میں بھی دیکھیں وہی نصاب ہے، اللہ بھی ولیوں سے پیار کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ایمان والوں کے دل میں بھی ان کی محبت رکھ دی گئی ہے۔ اب یہ امر ترغیبی اور امر تسریع کی علمی بات ہے، اس طرف میں نہیں لے جاتا، آپ الجھ جائیں گے، وقت بھی تھوڑا ہے۔ دوسری حدیث پاک بخاری شریف میں، اور حدیث نمبر ہے 6886، کسی کو پرابلم ہو تو دیکھ بھی سکتا ہے بعد میں۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ حکم دے گا جنت میں چلے جاؤ۔ اب یہ جا کے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا جنت میں کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ جو ہمارے ساتھ زندگی میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، بیعت ہمارے ساتھ کرتے تھے، نسبت ہمارے ساتھ رکھتے تھے، تعلق ہمارے ساتھ رکھتے تھے، یصلون معنا، یعملون معنا، یحجون معنا، حج ہمارے ساتھ کرتے تھے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، سارے زندگی کے کھانے پینے کے عمل سارا کچھ ہمارے ساتھ کرتے تھے، یہ لجپالی تو نہیں ہے ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں، ان کو ساتھ لے کے نہ جائیں۔ صحیح بخاری شریف، کوئی سمجھ نہیں آئی؟ اب اللہ کیا فرمائے گا کہ ولیو تم تو بے اختیار ہو، تمہارا کوئی اختیار نہیں، جانا ہے تو جاؤ ورنہ پڑے رہے جہنم میں۔ نہیں، اللہ فرمائے گا اچھا تم جاؤ، جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، نسبتیں جن کی اعلیٰ تھیں، اگر ایک
دینار بھی ان کے دل میں محبت ہے تو لے آؤ۔ اب ولی ان کو نکالنے جائیں گے تو محبت دینار سے کم ہوگی۔ پھر سوال کریں گے باری تعالیٰ کم ہے، نصف دینار ہو، حتیٰ کہ بات آپ پہنچے گی ایک رائی کے برابر۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک رائی کے برابر۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم جہنم سے اپنے ساتھیوں کو نکال کے لاؤ، اگر ایک رائی برابر بھی ان کے دل میں ایمان ہے تو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ پتہ کیا چلا کہ جو ولیوں کے دشمن ہیں ان کے دل میں رائی برابر بھی ایمان نہیں، اگر نسبت پکی ہو، رائی برابر ایمان ہو، تب بھی نسبت کام آ ہی جائے گی۔ تو اب یہ جب جہنم میں جائیں گے نا اپنے غلاموں کو، چاہنے والوں کو نکالنے کے لیے، بخاری شریف میرے ساتھ رکھی ہوئی ہے، اس میں یہ حدیث پاک ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب شہید فوت ہو جائے نا اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہے۔ حکم کا جہنم میں قرضہ رکھا ہے، اٹھا کے اس کو دو۔ حاجی جس کا حج مبرور ہوا ہے وہ فوت ہو جائے، اس کا سب کچھ معاف ہے، قرضہ معاف نہیں ہے، حکم کا جہنم سے اٹھا کے اس کو دو۔ لیکن وہ جب اٹھانے کے لیے جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی نا، جہنم کی آگ کی تپش ہوگی۔ لیکن جب یہ اللہ کے ولی اپنے غلاموں کو نکالنے کے لیے جائیں گے، بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے یہ اللہ کا ولی جہنم کے اندر قدم رکھے گا، قدم اور پنڈلیوں کا جانا ہوگا، جہنم بولے گی اے میرے رب اپنے یار کو جلدی جلدی نکال، اس کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو یہ ولی جہنم میں قدم رکھے آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اگر دلوں میں محبت ہو تو جہنم یہ جو قبر کی گرمی ہے یہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس پر دلائل تو کافی ہیں، اختصار سے 2 آیات مبارک اور 2 احادیث مبارک عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ کا ولی، پھر ہم کیوں محبت رکھیں، یہ تو زندگی میں ہونی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا ان برکت الصالحین جاریۃ، تو کو عربی سمجھ آتی ہے نا تھوڑی بہت، ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم، جو اللہ کے ولی ہوئے ان کے جو برکات ہم نے رکھ دی ہیں جیسے زندگی میں جاری رہتے ہیں، بعد از وصال بھی وہ برکات اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہیں، جو ان کی قبر میں جاتے ہیں اس کو اسی طرح برکات ملتی ہیں جس طرح زندگی میں ملتی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث ہے، پھر پڑھ دیتا ہوں اگر سمجھ نہیں۔ ان برکت الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کان فی حیاتہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز دین میں ہے۔ تو حضرت خواجہ خواجگان سیدنا جلال الدین حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہر سال آپ کی تعلیمات پر گفتگو ہوتی ہے، پھر میں سبق دہرا دیتا ہوں۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 1895 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ بٹل شریف تحصیل ضلع منسیرہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سید پٹھان ہیں۔ آپ کے والد ماجد جو ہیں ان کا نام امیر زید اللہ شاہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے والد ماجد جو تھے وہ موڑا شریف جو خانقاہ نقش بندیوں کے ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ اس طرح حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ماموں بہت بڑے عالم تھے، وقت کے ولی تھے، انہوں نے نام رکھا محمد نقیب اللہ شاہ، اور انہی کے زیر سایہ رہے۔ آپ کا تعلق ایک روحانی ماحول میں، روحانی گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ بچپن میں فرماتے میں بکریاں بھی چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرانا کوئی عیب نہیں ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، اور کتب کے اندر یہ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ نے انبیاء سے بکریاں کیوں چروائی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بکری جو ہوتی ہے نا اس کی طبیعت نرم و نازک ہوتی ہے، جو بکریاں چرانے والا ہوتا ہے اس کا یہ طبیعت کے اندر اثر آ جاتا ہے، وہ حلیم و تباہ ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ بکریاں چرانے سے دل کے اندر، قلب کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور انبیاء نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور تعلیم لینے والے ایک دماغ کے نہیں ہوتے، لہٰذا جو جیسا بھی آئے گا اس کو حلیم طبیعت کے ساتھ دین کی تعلیم دینی ہوتی ہے۔ اس لیے بکریاں چرائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ حلم بھر کے آ جائے، لوگوں کے بات کرتے ہوئے سختی نہ ہو، طبیعت میں نرمی ہو، اس لیے بکریاں چرائی جاتی ہیں۔ تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والے تھے،
ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور حضرت سیدنا قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بچپن سے ان سے بڑا پیار ہے، ہر وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پہاڑی پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، جو پہاڑ کی نہر ہوتی ہے، نالیاں جس کو کہتے ہیں، وہ بڑی تیزی سے چلتی ہیں، اور آپ نے ایک پہاڑی کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے کافی زمین گہری تھی۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ پتھر کھسک گیا جہاں آپ تشریف فرما تھے، تو بڑی گہرائی کے اندر جب آپ نیچے گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کی روح مبارک قفس انصری سے پرواز کر چکی ہوگی، لیکن وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ فرمانے لگے بچپن تھا، فرمانے لگے کسی نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا، مجھے چوٹ تک نہیں آئی۔ اچھا کہ جی جب میں یہ وہاں سے پتھر کھسکا ہے نا تو اس وقت میرے کان میں کوئی آواز آئی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے نام لیا ہے، وہ نام سنتے ہی اس نام سے پیار ہو گیا۔ پھر آپ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کرتے۔ آج بھی اس سلسلے کے اندر یہ خاصہ ہے، شجرہ شریف کے اندر ایک دعا لکھی ہوئی ہے، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی۔ اگر کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو اس دعا کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام کر دیتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی ہے، وفا بھی ہے، اور ان کا ذکر کر کے یہ بھی نسبت کی پختگی کا اظہار بھی ہے کہ ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کو بھولے نہیں ہیں۔ آپ شروع میں حق کی تلاش کے لیے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، مختلف جگہوں پہ جایا کرتے، کبھی مجاذیب کے پاس بیٹھتے، کبھی کہاں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ فوج میں ملازم تھے، ابھی پاکستان نہیں بنا، پہلے کی بات ہے، تو بلوچستان کا جو علاقہ ہے نا چمن، یہاں پر آپ نوکری کرتے تھے، تو یہاں پر عیسائی لوگ رہتے تھے، پادریوں کے پاس آپ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، اور وجہ کیا تھی کہ ان کی جو کتابیں میں یہ پڑھوں۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جتنی انجیل اور جتنا یہ کتابیں ہیں یا گرنتھ وغیرہ ہے، حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زبانی یاد تھی۔ یہ تو بعد میں راز کھلا کہ انہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں آواز حق کو بلند کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر عیسائی سے مناظرہ ہوگا تو وہ قرآن تو نہیں سنے گا، تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انجیل جتنی ہے، جتنی قسم کی ہیں، ساری پڑھے ہوئے تھے، گرنتھ ساری پڑھے ہوئے تھے۔ سکھ آتے تو ان کی کتاب سے ان سے بحث کرتے، اور اگر عیسائی آتے تو انجیل پڑھ کر ان سے بات کرتے۔ اور حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف پشتو نہیں کہ پٹھان تھے، اردو بھی آتی تھی، پشتو بھی آتی تھی، عربی بھی آتی تھی، انگلش بھی آتی تھی، اور ان کے انگلش کے خطابات یورپ کے آج بھی موجود ہیں۔ یہ نہ جانے کون ان کو پڑھا گیا ہے۔ اب یہ جو علم لادونی ہوتا ہے اس پر بھی ایک لیکچر بنتا ہے قرآن سے۔ بہرحال حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب شیخ کی تلاش میں ہے کہ کاش مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے۔ مرشد کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نظر میں تو یہ ہے کہ پیر کے پاس چلے جائے، دعا کریں جی دکان اچھی چل جائے، پیر کے پاس چلے جائے، نوکری لگوا دے، کوئی FIR ہو گئی ہے وہ کٹوا دے، کسی پولیس والے کو فون کر دے، MP MLA کو سفارش کر دے، ہیں جی، یہی آپ کے نزدیک یہی ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کے نزدیک مرشد کون ہوتا ہے؟ جو تمہیں ہاتھ پکڑ کے بتائے یہ طریقہ اختیار کرو گے تو مدینے پہنچ جاؤ گے، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو مکے پہنچ جاؤ گے، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو مکے والے تک پہنچ جاؤ گے، یہ طریقہ اختیار کرو گے تو مدینے والے تک پہنچ جاؤ گے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم الاوراق، یہ ورقوں کا علم، اور ایک ہے علم الازواق۔ کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ چینی میٹھی ہے، بس کسی نے پڑھ کے لکھ دی چینی میٹھی ہے، اس نے چکھی نہیں۔ جس نے چکھ کے بتایا کہ چینی میٹھی ہے اس کے پاس علم الازواق ہے، ذائقے کا علم ہے۔ جس نے پڑھا اس کے پاس علم الاوراق ہے۔ جو مرشد ہوتا ہے اس کے پاس علم الاوراق بھی ہوتا ہے، علم الازواق بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی اس کے پاس آتا ہے ہاتھ کیوں پکڑا جاتا ہے؟ اس لیے پکڑا جاتا ہے اب ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، ہمارا ہاتھ چھوڑنا نہیں، پکڑ کے سیدھا گنبد خضرا کے مکین تک پہنچا دینا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے بیعت کا، یہ نہیں ہے کہ بس اپنے تک محدود رکھو، آگے نہیں۔ تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب وہ رازدان ولایت تلاش کر رہے تھے، کاش کوئی مل جائے۔ تو بلوچستان میں سید حیدر شاہ صاحب، علی حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بغداد شریف کے سجادہ نشین تھے، ابھی جو موجودہ سجادہ نشین ہیں ان کے پردادا تھے،
وہ جب آئے نا تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب گئے، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، ان کی خدمت میں بیٹھے، ان کے حلقہ ارادت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگے۔ تو شیخ نے کہا آپ کبھی بغداد آئیے گا، دھن دیکھیے اس خالق حقیقی کی تلاش کے لیے۔ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد پہنچ گئے۔ وہاں جب گئے تو وہاں کے سجادہ نشین نے ایک دن دربار غوثیت میں بٹھا کے کہا آپ کا نصیب میرے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے، جائیں۔ اب یہ بغداد سے روتے ہوئے پھر واپس آئے برے صغیر، پاکستان تو نہیں بنا تھا اس وقت، تو ایک ہی تھا، برے صغیر میں سرگرداں ہیں۔ ایک دن مدینے کی طرف منہ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرشد کی تلاش میں ہوں، وہ جو رازدار ولایت ہو، جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اسرار و رموز بتائے اور مجھے بتائے کہ اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کا کیا طریقہ ہے۔ حضور آپ مہربانی فرمائیں۔ اب حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، بین النوم والیقظہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے، حجابات اٹھتے ہیں، پتہ چلتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا نقیب اللہ آپ آرام کریں، جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، زیارت رسول ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیارت رسول ممکن ہے۔ من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، الشیطان لا یتمثل بی، شیطان بھی میری شکل میں نہیں آ سکتا، اور جس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، ان قریب جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ یہ بھی اسی صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نقیب اللہ تم مرشد کو تلاش کرتے پھرے، یہ تمہارے مرشد ہیں۔ سامنے ایک بزرگ کی شکل دکھائی گئی، چونکہ جان کائنات کا والضحیٰ کا چہرہ سامنے تھا، واللیل کی ظلموں والے محبوب سامنے تھے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والے آنکھوں والے محبوب سامنے تھے۔ تو بابا جی یہ نہ پوچھ سکے حضور ان کا نام کیا ہے، فرط محبت میں روئے جا رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے تو آنسو موجود ہیں، مگر اب پھر تلاش شروع ہو گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ارے میرا پیر جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے، ذرا اس کو تلاش کیجئے کون ہے۔ نام نہیں پوچھا، چلتے 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 پھر انڈیا میں ایک شہر بریلی کے اندر فوج، چونکہ آپ فوجی تھے، فوج میں رہتے تھے، ایک دن نا پتہ چلا کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد شفیع، فوجی تھا، وہ اپنے کمرے کو سجا رہا ہے، لڑیاں لگا رہا ہے، اس طرح خوشبو دار کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے مرشد آ رہے ہیں۔ آپ نے جب سنا سوچنے لگے شاید یہی نہ ہوں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمرہ سجایا، مسند شریف لگائی، اتنے میں قطار بنا کے لوگ ہار لے کے کھڑے ہو گئے، تو ایک روحانی اور نورانی شخصیت تشریف لائی۔ جیسے ہی حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کے مرشد حضرت خواجہ حسن شاہ تھے، وہی تھے جن کو خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ تمہارے مرشد ہے۔ اور بس پھر کیفیت طاری ہو گئی، منزل کو پا کر دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور شیخ بھی شیخ تھا، جو محبوب کی بارگاہ میں منظور نظر ہو وہ کوئی عام تو نہیں ہو سا۔ جیسے حضرت بابا نقیب اللہ شاہ سامنے گئے، سینے سے لگا کے فرمایا بیٹے بڑا انتظار کروایا ہے، بڑا انتظار کروایا ہے۔ یہ جو لڑیاں ہیں نا یہ ایسے نہیں، یہ ملتی ہیں، یہ کڑیاں ملتی ہیں پھر جا کے کام ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب سامنے بیٹھ گئے، اور میں تو کئی دفعہ ایک بات اپنے، میں اس کو رشک کے طور پہ سمجھے یا فخر کے طور پہ سمجھے، دونوں جائز ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں بات یہ ہے، ہر کسی کو کسی نے مرید ضرور کروایا ہے، وسیلہ تو کوئی بنا ہی ہے نا، لیکن میرا پیر وہ ہے جس کو کسی عام لوگ بندے نے مرید نہیں کروایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروایا ہے۔ یعنی ہمارے اس سلسلے کا شرف یہ ہے کہ جو اس سلسلہ نقیبیہ کے امام ہیں ان کو مرید کسی اور نے نہیں کرایا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کروایا ہے، یہ اس کا شرف ہے۔ لہذا جو ان کے خلاف بولتے ہیں وہ تو مٹ جائیں گے، یہ سلسلہ تو بڑھتے ہی جا رہا ہے، دنیا پوری دنیا میں جہاں جائیں آپ کو نقیبی ملیں گے، کوئی دنیا میں ایسا شہر نہیں ہے، پاکستان میں کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو نقیبی نظر نہ آئے۔ عزیزان محترم، جس دن حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب نے بیعت ہونا تھا تو اس دن کیفیت بھی کچھ عجیب ہے کہ آپ نا 25 سیر مٹھائی کا ایک ٹوکرا، 25 سیر لیکن اپنے مرشد کے پاس گئے ٹوکرا بھر کے، تو آپ کے مرشد حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نقیب اللہ اتنا بڑا ٹوکرا بھر کے لائے ہو، کیا ضرورت تھی؟ تو ساتھ ایک پیر بھائی بیٹھا تھا جس کا نام انعام اللہ ہے، انعام اللہ صاحب کہنے لگے حضور اگر ٹوکرا بھر کے آیا ہے تو ٹوکرا بھر کے لے کے جائے گا نا،
کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر ٹوکرا بھر کے لایا ہے تو ٹوکرا بھر کے ہی لے کے جائے گا نا. تو حضرت خواجہ حسن شاہ صاحب نے فرمایا ٹوکرا بھر کے کیا لے گا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے. یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کی طبیعتوں کو اور کیفیتوں کو بدل دیتے ہیں. بہرحال آپ بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد آپ ساری زندگی اپنے مرشد کے تابع دار رہے جب تک شیخ حیات رہے. 1956 میں آپ کے مرشد کا وصال ہوا ہے. پاکستان بننے کے بعد آپ وہاں پہ کئی مہینے رہتے تھے، اپنے شیخ کی خدمت کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا، اب جو لوگ ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں نا تو ہم تو سو بھی جاتے ہیں. لوگوں کی فقیری زیادہ جاگنا ہے، ہماری سونا ہے، الٹا کام ہے. وہ کم کھانا ہے اور ہمارا زیادہ کھانا ہے. ہمارے تو فقیریاں تبدیل ہو گئی نا. لیکن یہ جو اللہ والے ہیں یہ سوتے نہیں ہیں، یہ ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن جاگتے ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں پتہ نہیں ان کو مسئلہ کیا ہے. تحقیقات ختم ہو گئی ہیں کہ یہ سوتے کب ہیں اور اٹھتے کب ہیں. یہی عالم تھا کہ حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں جب بیعت ہوئے تو شیخ کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. خواجہ حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، فرمایا جس کو ہم سب کچھ دینا چاہتے ہیں وہ سو رہا ہے. بس یہ جملہ تھا، آپ کے دل پہ لگا. پھر اس کے بعد آپ نے ساری زندگی اپنے پاس مرچیں رکھیں کاٹ کے سبز، جیسے نیند آتی زبان کے نیچے رکھ لیتے تاکہ میں مرشد کے سامنے بیٹھ کے سو نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی بات کریں اور مجھ تک وہ نہ پہنچے. تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے شیخ سے بڑی محبت تھی. خلافت ملنے کے بعد یہ بابا جس کو دنیا بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، صرف پاکستان نہیں، انگلینڈ نہیں، آپ 1939 میں ہی دورے پہ چلے گئے. فرانس میں، انگلینڈ، مصر، لیبیا، اٹلی، جرمنی، یہ سارے ممالک کے اندر آپ گئے. اور بعد میں تو جس وقت آپ کا وصال ہوا ہے تو ہر ملک میں کریا آپ کے مریدین کی تعداد تو لاکھوں کی تعداد میں، آپ کے خلفاء بھی ہزاروں کی تعداد میں. اور آپ کے اندر ایک جو کمال ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے تو آپ کے ہزاروں خلفاء کی زیارت کی ہے. سامنے بٹھا کے کوئی ایسی نظر ڈالتے تھے کچھ عرصے کہ وہ بندہ جس کے پر نظر ڈالتے تھے وہ شکل ہی ان کی ہو جاتا تھا. اس کو کہتے خالطوہم لتکونوا مثلہم، یعنی مائیت ایسی اختیار کرو کہ تم جن کے پاس بیٹھتے ہو تم جب بیٹھو تو تم شکل بھی ان کی نظر آؤ. یہ صحیح معنی کی مائیت ہے. تو حضرت بابا نقیب اللہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے باوضو رہنا ہے. جس حضرت بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں جانتا ہوں یا جن کا ہم مرید ہیں، وہ شجرہ کے اوپر، شجرہ آپ کو بھی ملا ہوگا، اس کے اندر ہدایات لکھی ہوئی ہیں. پہلی ہدایت کیا ہے؟ باوضو رہنا ہے. پڑھی ہے کبھی آپ نے؟ بولے ہدایات پڑھی ہے نا. کیا کرنا ہے؟ پہلے باوضو رہتے ہیں آپ. تو سلسلہ نقیبیہ کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہے. اگر باوضو رہے تو نقیبی لکھا کریں ورنہ ضرورت نہیں ہے. تو پہلا جو ہے نا باوضو رہنا، اور دوسرا نماز با جماعت پڑھنا، تیسرا یہ نماز جمعہ کو قضا نہیں کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ زندگی سراپا بندگی ہے، کھاتے پیتے اٹھتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے. ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی اس کے ذکر کے بغیر نہیں گزارنا. اور بابا جی فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. جیسی جس کی نیت ہوتی ہے ویسے ہی مرادیں اس کو ملتی ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ کرو اس کے بعد توکل پر گامزن ہو جاؤ. کچھ نہ کچھ کرو اس کے بعد توکل پر گامزن ہو جاؤ. یہ نہیں کہ گھر بیٹھ گئے او جی اللہ دے گا، یہ توکل نہیں ہے. حدیث پاک کے یہی الفاظ ہیں. ایک بندہ آیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اونٹ کو جناب چھوڑ دیا. محبوب نے فرمایا اونٹ کو باندھا ہے یا رسول اللہ، بس توکل کیا ہے؟ فرمایا اس کے گھٹنے باندھ دے پھر اللہ کے حوالے کر، یہ توکل ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ کرو اس کے بعد توکل پر گامزن ہو جاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں جو بندہ بیعت ہونے کے بعد اپنے مرشد سے رابطہ نہیں رکھتا وہ کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے. لہذا بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے بچھڑ جاتی ہے، اسی طرح جو مرید اپنے پیر سے دور ہوتا ہے اس کو شیطان کھا جاتا ہے. اچھا یہ تو بابا جی کا فرمان ہے نا. قرآن کا بھی فرمان ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ کسی ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے. لوگ کہتے جی ہم جا نہیں سکتے. میں نے کہا وہ جانے نہیں دیتا، تم کیوں نہیں؟ تم تو وہ جاتا بھیجتا تو جاتے نا. تو قرآن سورہ کا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. میں جب کسی کو گمراہ کرتا ہوں نہ ولی کے نزدیک جانے دیتا ہوں نہ مرشد کے. اس لیے چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں جی ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، ہم ولیوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا تمہیں آنے نہیں دیتا،
وہ آنے دیتا، پسند کرتا، تم اس کے پسندیدہ ہوتے تو کسی ولی کے پاس بھیج دیتا۔ یہ ولیوں کی خانقاہوں میں صحیح معنی میں جو ولی ہو شرائط کے ساتھ، اس کی کیا شرائط ہے؟ پہلی شرط یہ شکل شریعت کے مطابق ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اتنا علم رکھتا ہو کم از کم، بڑا عالم ہو سبحان اللہ، اگر کسی کا پیر بہت بڑا عالم ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ مرید سوال کرے، پیر کو جواب نہ آتا ہو تو پتہ ہو اس کا جواب کون سی کتاب میں ہے۔ اب تو یہاں پہ کلمے پڑھا کے بھی سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب یونیورسٹی کے اگلے دن بچے آئے، سوال انہیں بڑے کیے، بعد میں جب ان کو سمجھ آئے کہتے ہیں جی ہم بیعت ہونا ہے، میں نے کہا چلیں پھر آنا، نہیں جی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، گمراہ ہو جائے، ہمیں مرید کرے۔ جب ان کو مرید کروایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لوگ گوائے کتنی دیر میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا حالت یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود کا انکاری، اور کلمہ تمہیں پہلا نہیں آتا، اور یہ وجود کا انکار کرنے سے ہی یہ جو کلمے کی نعمت ہے اللہ نے زبان سے چھین لیا۔ کلمہ تب درست ہوتا ہے جب کوئی درست کرائے۔ بہرحال آپ کے ملفوظات بیان کریں، وقت مختصر ہے، اتنا یاد رکھیے اس سلسلے کے اندر جو اس سلسلے کے بڑے ہیں انہوں نے نماز روزہ کی پابندی کی، بابا جی نے حج بھی ادا فرمایا، عمرے بھی کیے ہیں، مدینہ شریف بھی حاضری کی ہے۔ اب کوئی کہے ہم نقیبی ہیں نماز نہ پڑھے، من حرامی حجتاں ڈھیر، اس کے اپنے من کے اندر ناپاکی ہے۔ جو اس سلسلے کی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں، نماز روزہ اس کا خاصہ ہے، جہاں نماز تو وقت پہ پڑھی جائے گی، جہاں ہر لمحہ ایک سانس کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے۔ بتائیں جس سلسلے کے اندر سانس تم بغیر ذکر کے گزار نہیں سکتے، اس سلسلے میں زندگی بغیر شریعت کے کیسے گزار سکتے ہو؟ شریعت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کی تعلیمات پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے، ان کی نسبتوں کو قائم رکھے۔ ہمیں تو ہر صبح جیسے ہی نیا سورج نکلتا ہے اپنے مشائخ کی، بابا جی کی محبت ہمارے دل میں اور بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں اس در سے فیض ملا ہے۔ آج ہماری پہچان بھی یہی ہے، اور جو قومیں اپنی پہچان کو بھول جاتی ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ کرے ہماری یہ پہچان دنیا میں بھی یہی ہو اور آخرت میں بھی یہی ہو، یہ نسبت اللہ قائم رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔